اس مرتبہ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان بغاوت پہ اتر آئے ہیں. ابھی نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن چاہیے, ہمیں ہیلتھ کی فیسلٹیز چاہیے, ہمیں ہمارے حقوق چاہیے. چیز ہیں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ان میں نہ صرف ان کے پاس پروگرام نہیں ہے. اچھا, یہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت آپ کے ضلع میں بے روزگاری ہے. نوجوان اگر اس وقت غم و غصے کی حالت میں ہے تو وہ بے روزگاری ہے. ہمارے سیاسی نمائندگان یا منتخب نمائندگان اس سے جو قبل تھے, انہوں نے ایسے کوئی مواقع یہاں ضلع میں پیدا نہیں کیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ادھر ہیں کوئی اس طرح کے مواقع جو لوکل سطح پر ہو؟ بالکل سر, انتہائی ہے. ہمارے نوجوانوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا ہے. شانزر صاحب آپ بھی موجود ہیں, آجی صاحب ہم سے زیادہ باخبر ہیں. ابھی ذرائع پیدا کرنے پڑتے. سرکاری نوکریاں نہیں ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں. سر ظلم کی بات یہ ہے, میں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں, میں نے ایک بڑی پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے پرسنل پریزیڈنٹ کو میں نے لکھا تھا. آپ سر اندازہ لگائیں, صرف 6 مہینے پہلے کی بات ہے. یہاں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب بھی آئے ہوئے تھے, یہاں وزیر اعظم صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اسی نوشکی میں اعلان ہوا کہ نوشکی میں ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بنے گی. شانزر صاحب, میں ایک پروفیسر ہوں, مجھے معلوم ہے کہ میرے کالجز میں تقریباً 100 سے زیادہ یہاں ملازمین ہیں. اگر آپ ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی بناتے, یہاں آپ کے 500 سے 1000 تک ملازم, اس کے علاوہ آپ کی پوری نسل, یہ نہیں کہ ہم سب کو نوکریاں دے دیں. یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں ہماری سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیا. جب میں نے ایک انکشاف کیا کہ یہ یونیورسٹی آپ لوگوں سے جا رہی ہے, سب نے الزامات لگائے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ظلم کی بات یہ ہے کہ وہی یونیورسٹی ہم سے چلی گئی. ہمارے ہزاروں ملازمتیں نوشکی سے, میں نوشکی سے بات نہیں کر رہا, میں رخشان ڈویژن کی بات کر رہا ہوں. اور انتہائی افسوس کی بات ہے, کسی بھی سیاسی پارٹی نے کوئی بھی اسٹینڈ نہیں لیا. اور نوجوان ہمارے جتنے بھی بے روزگاری ہیں, میں نوجوانوں کے نہیں کہ تو ساری ملازمتیں ڈھونڈے, لیکن ہمارے عوامی نمائندوں نے گزشتہ جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں ہمارے نوجوانوں کے ساتھ, انہوں نے واقعی ظلم کیا ہے, اور نوجوان ان کا ادراک رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس الیکشن میں نہیں, اگلے الیکشن میں ہمارے نوجوان, ہمارے یوتھ ان سے انتقام لیں گے. لیکن نوجوان جس تعداد میں اٹھ رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہاں تبدیلی آئے گی. اچھا بابا, میں یہ بتائیں, جس طرح صابر صاحب نے کہا کہ ہمارے عوامی نمائندگان نے علاقے کا حق ادا نہیں کیا ہے, اس کا یہی مقصد ہوگا. جو کام انہیں کرنا چاہیے تھا یا جس انداز میں انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ عوامی نمائندگان کو کیا کرنا چاہیے جب وہ اسٹیپ نہیں لے پا رہے ہیں؟ آپ کے اسمبلی میں جا کر آپ کی آواز بلند نہیں ہو رہا, آپ کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو کیا کرنا چاہیے عوام کو؟ عوامی نمائندے جس کو بھی ہم منتخب کرتے ہیں, اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اسمبلی میں قانون سازی کرے, قومی اسمبلی میں قانون سازی کرے, صوبائی اسمبلی میں. بدقسمتی سے ہمارے جتنے نمائندے جاتے ہیں, قانون سازی کی تو بات وہ چھوڑ دیتے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھیں جتنے کام ہوتے ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے نمائندے کرتے ہیں. آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک آپ دیکھیں, ان میں جتنا کام ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے وہ بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن یہاں بدقسمتی سے ہمارے نمائندے جو آتے ہیں وہ پوسٹنگ, ٹرانسفارمر اور دوسرے ایسے مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں. ہماری جو مقصد ہے جی کہنے کا یہی ہے کہ مسائل کی انبار ہے. ہم اپنے نمائندوں کو یہاں سے منتخب کر کے بیچتے ہیں, اقتدار اور طاقت جو عوامی طاقت ہے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. صابر صاحب, جب وہ کرتے نہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ عوام تبدیلی اگر وہ کوشش کرے؟ سر ابھی آپ میری بات سنیں, جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, سر ابھی آپ کا خیسار ڈیم ہے, اس کا 70% کام کمپلیٹ ہوا ہے, 30% کام ادھورا رہتا ہے اور ہمارے کروڑوں روپے ضائع گئے. زرعی اسکوائر مارکیٹ ہے, اس کی تعمیر سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلے ہیں لیکن زیر التوا کیوں رہتے ہیں, ان کو پینڈنگ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہمارے نمائندوں نے آج تک وہاں توجہ ہی نہیں دی. سب سے بڑی بات توجہ تو دے نہیں رہے نا, یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہی بات ہے. آپ دیکھیں ہماری پہلی حکومت بلوچستان میں 1970 کے انتخابات کی بات بنی, ظلم کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں نوشکی کے ساتھ سب نے ظلم کیا ہے, سب نے ظلم کیا ہے. اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں, ساری نمائندگی شامل ہیں. جو 50 سال بعد آپ کے لیے ایک کالج بھی نہیں بنا سر, 50 سالوں میں ایک کالج بھی نہیں بنا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی تمام سیاسی پارٹیاں ہیں, تمام نمائندے ہیں جن کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہے. انہوں نے ہماری نسل کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے, اور میں نسل کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کا قصور نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے جو ضلع میں اس وقت جو ووٹنگ پوزیشن ہے وہ آپ کو سیاسی یا نظریاتی بیس پہ نہیں ملیں گے, شخصیات کے بیس پہ ملیں گے, قبائل کی بیس پہ ملیں گے, یا تو
पैसे की एवज हमारे अवाम जो है वोट करते चले आ रहे हैं। मौजूदा जो इंतखाबात है 2024, आप इसमें महसूस करेंगे कि ये जो 3 कल्चर या जो 3 ट्रेंड जिसका मैंने जिक्र किया, ये इस बार कम होंगे?